بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب گرامی، سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر وہی کچھ جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دو ٹوک بات ہے کہ جس کا انکار کسی وقت میں مشرکوں نے کیا اور بعد کے دور میں منکرین حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا انکار کیا اور مختلف قسم کے شبہات، اشکالات اور اعتراضات کر کے حدیث کے حجت ہونے کو مشکوک بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کو حدیث کی وہ حیثیت یاد نہ رہی جو صحابہ کرام کے دور میں مسلم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر بھیجا، یہ بھی حدیث ہی ہے، انما بعثت معلما، کہ لوگو اللہ نے مجھے تمہارا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنی عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی جیسے سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو چیزیں سکھائی ہیں وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہیں، تو تم میری کامل اطاعت کرو، جیسے جیسے میری کسی بات کا حکم تم تک پہنچتا ہے تو تم اس کو تسلیم کرو اور ویسے ہی کرو جیسا میرا طریقہ کار ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کی روایت میں کہ نیکی کی کوئی شے ایسی باقی نہیں رہ گئی جو میں نے تمہیں کر کے دکھا نہ دی ہو، اور بدی کا کوئی ایسا گوشہ رہ نہیں گیا جس کی نشاندہی میں نے کر نہ دی ہو۔ جب دین سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریح کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر دے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر وہ دین کے دوسرے بڑے ماخذ کا انکار کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے درمیان فرق کرتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے درمیان فرق کرتا ہے تو وہ بھی گمراہی پر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن کے جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی ہے، جو قرآن کی حقانیت ہے، جو قرآن کی حجیت ہے، اور جو قرآن کا اشرف اور امتیازی نشان اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اپنی پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور اگر کوئی ان کا رد کرے اپنے عقلی شبہات کی بنا پر، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے موجودہ دور کے نظریات کی وجہ سے، تو یہ اس کا اپنا جو ہے وہ نظریہ ہے جو کہ گمراہی پر مبنی ہے۔ جب ہم منکرین حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی کئی اقسام سامنے آتی ہیں۔ کئی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا اور پہلے انبیاء کے معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ ان لوگوں میں بر صغیر کے اندر سر سید احمد خان سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا، جنت کا، جہنم کا اور پہلے انبیاء کے معجزات کا انکار کیا۔ دیکھنے میں شروع میں لوگوں نے یہ سمجھا، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا کہ مولانا سر سید کو پڑھ کے کچھ دن تو میں بھی مسحور ہو گیا، اور کچھ دن تک تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ واقعی اس بندے کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ پٹری سے اترا ہوا ہے، اس کے پیچھے لگیں گے تو حدیث کی بہت بڑی باتوں کا اور دین کے بہت بڑے ذخیروں کا انکار کرنا پڑے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر منکرین حدیث میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فن کے اعتبار سے
حدیث کی سند کے اوپر اور حدیث کے متن کے اوپر اشکالات کھڑے کر دیے جی، کیسے لوگوں کے حالات و واقعات اکٹھے کیے، روایت کرنے والا پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتا تھا، تو ان چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ڈالے۔ اور یہ بھی کہا، مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، قرآن ہی قرآن ہے، اور اسی طرح بعض منکرین حدیث کی یہ شکل بھی پائی جاتی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں حجت تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے تو خود ہی لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو بعد کے دور میں حدیثیں لکھی گئیں، جیسے مرزا انجینئر کہتا ہے جی بہت سی حدیثیں خود سے بنوا لیں، خود سے گڑوا لیں، اور پھر اس کو لوگوں کے اندر عام کر دیا۔ اصل میں یہ وہ رویے ہیں جو آگے چل کر صحابہ دشمنی اور بغض رسول کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ان کے اوپر یا تو روافض کی چھاپ ہوتی ہے، یا ان کے اوپر شیعت غالب آئی ہوئی ہوتی ہے، یا ان کے اندر غلو پایا جاتا ہے، یا وہ خود اندر سے گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں یہود اور ہنود کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے ہاں پرویزی فکر والے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی مثلا اسلم جراج پوری اور عبداللہ چکڑالوی کا ذکر ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کھلے لفظوں کے اندر کہا کہ قرآن میں الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ مرکز ملت ہے۔ اور مرکز ملت کیا ہے کہ انسان اپنی ایک جماعت بنائے، اس جماعت کا ایک امیر مقرر کرے، اس امیر کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بسا اوقات لا علمی میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جی پرویز نے بڑی خدمت کی اسلام کی، بڑی عربی کتاب کی ڈکشنری اس نے لکھ دی، اور اسی طریقے سے مولانا مودودی نے جو ہے وہ خلافت اور ملوکیت کے نام سے کتاب لکھ دی، تو اس میں انہوں نے صحابہ کے بارے میں جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہو گیا، یا مولانا طارق جمیل صاحب کوئی بات کہہ دیں تو جی بس وہی حرف آخر ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے میرا بھائی، اصل بات دلیل کے میدان میں ہوتی ہے، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ جب اس کو دلیل مل جاتی ہے پھر وہ ہٹتا نہیں ہے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے نام دنیا کے اندر ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور صرف اگر کوئی غلطی سے محفوظ و معمون ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی چالوں سے اور ان کی طرف سے ہونے والی سازشوں سے اور ان کی کارروائیوں سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث محفوظ ہوئیں۔ اب یہ کیسے ہوئیں؟ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی، رسول اللہ کی حدیثیں قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی، اس لیے حجت نہیں ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حکم وہی ہونا چاہیے۔ بقول تمہارے تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ وہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا نہیں ہے، تو اگر ایسا ہی ہو تو پھر کوئی باپ اپنے بیٹے کو حکم دے تو بیٹا آگے سے یہ کہے ابا جی جب تک یہ قرآن میں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا تب تک نہیں مانوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ استاد کلاس میں اپنے شاگردوں کو کسی بات کا حکم دے تو شاگرد کہیں بھلا یہ کوئی شرعی حکم ہے، ہم کیوں مانیں اس کو؟ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر پتہ آپ کو اللہ نے تورات کب اتاری تھی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ پتہ آپ کو؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے تورات اتاری تھی۔ اس سے پہلے جب وہ طور پر گئے تھے نا تب اللہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا جا کر فرعون کو تبلیغ کرو، اس کو دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ سیدھے رستے کو قبول کر لے۔ اللہ نے تب تورات نہیں دی تھی، اللہ نے بعد میں تورات دی تھی۔ تو فرعون نے یہی بات تو کہی تھی کہ تمہارے پاس ہے کیا، دلیل کیا ہے، کس دلیل کے اوپر، کون سی نشانی لے کر آئے ہو، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ دکھایا تھا جسے اس نے جادو کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں
جی اللہ کے رسول نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، یہ بات قرآن میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ رسول اللہ نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کے اندر۔ اور تم تو حدیث کا انکار کرتے ہو، تم تو حدیث کو مانتے نہیں، تمہارے لیے حدیث دلیل نہیں، تو اپنے موقف کی تائید میں تم حدیث سے دلیل کیوں لے رہے ہو؟ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو اول تو یہ دیکھ لیجئے کہ آیا ان حدیثوں کی صحت کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو احادیث کے ساتھ قرآن اور قرآن کے ساتھ احادیث جمع کرتے ہوئے لکھتے دیکھا تھا، ان کو روک دیا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ اس لیے کہ کہیں قرآن اور حدیث کو مکس نہ کر دیا جائے، جو اللہ کا کلام ہے وہ خالص رہے، اور جو رسول اللہ کا فرمان اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں موجود ہے وہ الگ سے رہے۔ آپ پچھلی امتوں کے حالات پڑھ کر دیکھیں، بائبل میں، تورات میں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ہر سال نیا ایڈیشن چھپتا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں نئے سال میں تورات کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ قرآن کے اندر ایسی تبدیلی کر کے دکھائیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ احادیث کی کتابوں کے اندر ایسی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور اگر کہیں پائیں گے تو صحابہ کرام نے، محدثین نے اس کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر لکھنے والے کی غلطی ہو گئی، یہاں پر جو ہے وہ لکھنے والے سے خرابی ہو گئی، لہٰذا یہاں پر یہ غلطی پائی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بہت بعد کی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور رسول اللہ کی وفات کو قریباً 36 سال گزر چکے تھے کہ سیدنا علی کے ہاتھ میں ایک رکہ دیکھا۔ آپ کے شاگرد ابو الاسود الدویلی نے پوچھا، یا امیر المومنین یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا، یہ وہ پرانی یادیں ہیں جو رسول اللہ کی حدیثیں میں نے لکھ لی تھیں، اس پرچے کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے قاتل کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، دیت کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، اور وراثت کے بارے میں رسول اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، وہ میں نے اس پرچے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع نبی علیہ السلام نے دیا، ابو شاہ کا ایک یمنی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول یہ ساری باتیں مجھے لکھ دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ سارا خطبہ لکھ دو، وہ ہم تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی، صحیفہ صادقہ کے نام سے ان کے پاس احادیث کی ایک کتاب چھوٹی سی موجود تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حمام بن منبہ، ان کے پاس سیدنا ابو ہریرہ کی روایات موجود ہیں۔ اس صحیفے کے اندر آپ مکتبہ اسلامیہ سے جا کر وہ صحیفہ خریدیں، اس میں 112 یا 170 حدیثیں ہیں۔ وہ 170 حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو لکھوائیں۔ اب حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، ایک واسطہ درمیان میں حمام بن منبہ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ حمام بن منبہ کی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ نے لکھوائیں۔ ان کے کئی سال بعد، غالباً 120 سال کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے۔ احمد ابن حنبل نے دوسری سندوں کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ کی روایتیں اکٹھی کی، اور ماضی قریب کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے مخطوطے تلاش کیے، مخطوطہ وہ ہوتا ہے جس کو ہاتھ سے حدیثیں لکھی ہوں، پرانے وقتوں کے اندر وہ لکھ چھوڑی ہوں، انہوں نے اٹلی سے، جرمنی سے اور فرانس سے وہ حدیثوں کے مخطوطے اکٹھے کیے، اور پھر ان مخطوطوں میں دیکھا کہ حمام بن منبہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیفہ موجود ہے۔ پھر مسند احمد کو اپنے سامنے رکھا تو دونوں حدیثیں ایک جگہ پر سیم ہی تھیں، مختلف نہیں تھیں، حالانکہ امام احمد کے پاس دوسری سندوں کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیثیں پہنچی، اور حمام بن منبہ اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف ابو ہریرہ کا واسطہ۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر ہر سند کے ساتھ اگر ہو تو اس حدیث کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی جامعیت وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہتی ہے۔ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں لکھی اور پھر اس میں سے 7000 حدیثیں صرف اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے، بقایا ساری رد کر دیں۔ یہ لوگوں کی کم علمی ہے، کج فہمی ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں سے مراد کیا ہے؟
6 लाख हदीसों से मुराद है 6 लाख संदें। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, आप 20 लोग यहाँ बैठे हो, वो 20 संदें बन जाएंगी। एक हदीस की 20 संदें बनेंगी। आप में से हर बंदा आगे जाकर 5-5 लोगों को हदीस सुनाता है, वो आगे आप अंदाज़ा कर लीजिए हज़ारों संदें बन जाएंगी। जब एक हदीस हो और उसके बयान करने वाले कई हों तो वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी उसकी संदें बनती चली जाएंगी। और फिर ये देखा जाएगा इन सारी संदों में से मदार सनद कौन है, सनद आकर रुक किस पर रही है, तो वो आकर उसामा पे रुक रही है, उसामा के फिर उस्ताद के पास जाती है, फिर उसके उस्ताद पर, और ये सिलसिला अल्लाह के रसूल तक जा निकलता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बातें इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने, जो हदीसें उनके पास मौजूद थीं, 6 लाख संदें थीं, उन संदों में से उन्होंने मजबूत तरीन सनदें चुन कर अपनी सही के अंदर नकल कर दी। और साथ ही साथ आप देख लीजिए सही बुखारी की, सही मुस्लिम की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, इब्ने हिब्बान, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, मुस्नद अहमद, हदीस की जिस भी किताब को उठाएं आपको सही हदीस जब मिलेंगी, माना भी करीब होगा, मफ़हूम भी होगा और अल्फाज भी एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। और यही चीज़ है जो हदीस के हुज्जत होने के लिए कफ़ायत कर जाती है। इसी तरीके से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर ने और अब्दुल्ला बिन उमर ने और अबू मूसा अशअरी ने और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इन सब ने रसूलुल्लाह की अहादीस को लिखने का एहतमाम किया। सैयदना उमर ने, सैयदना अबू बकर ने, ये जो कातिबीन वही थे जो अल्लाह के रसूल की तिलावत को और कुरान को लिखा करते थे, वो साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को अलग से नोट करते जाया करते थे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ऊपर ये एतराज़ भी होता है जी, इसकी जो सनद है, इसके अंदर जो बयान करने वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा कुछ बयान कर दिया होगा, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? सहाबा किराम ने अहादीस को बयान किया ताबईन से। ताबईन के दौर में जब दीन फैल गया तो ताबईन ने सनद के ऊपर तवज्जो दी और ये कहा, जैसे इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर नकल किया कि जब तुम किसी से हदीस सुनो तो ये ना देखो हदीस कौन बयान कर रहा है, बल्कि ये देखो वो किसके हवाले से बयान कर रहा है, किसकी तरफ से रिवायत कर रहा है, उसकी सनद को देखो, आया उसकी सनद ठीक है। अगर सनद ठीक है तो फिर सारा मसला ही ठीक है, और अगर सनद ठीक नहीं है तो फिर तुम चौकन्ने हो जाओ कि वो बंदा कहीं तुम्हारे दीन के मुतालिक तुम्हें धोखे में ना डाल दे। और हम देखते हैं कि जब किसी एक शख्स से हदीस सुनी जाती है तो यूँ होता है कि इस आदमी ने मुझसे हदीस, ये कहता है मैंने उसामा से हदीस सुनी, अब मैं ये देखूं, आप बैठे इसका फ़ैसला करने के लिए, आप कहते हैं इसने उसामा से कभी मुलाकात की, ये मिस्र में रहता है, उसामा मदीने में रहता है, क्या ये मिस्र से कभी मदीने गया? अगर ये कभी मदीने ही नहीं गया तो किस बिना पर कह रहा है मैंने उसामा से हदीस सुनी है? और अगर ये मदीने गया है तो मदीने जाकर इसने उसामा से कब मुलाकात की? क्या इस मुलाकात का कोई गवाह मौजूद है? क्या कोई कहता है कि इस शख्स ने आकर उसामा से मुलाकात की? और फिर अगर इसने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये इसने पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, वहाँ पर बैठा रहा है, फिर ये वापस मिस्र आया है, तो आकर इसका हाफजा तो नहीं ख़राब हो गया? अगर हाफजा नहीं ख़राब हुआ तो ये देखो बयान करने में अल्फाज तो नहीं आगे पीछे कर देता, और अगर अल्फाज नहीं आगे पीछे करता तो फिर ये देखो कि क्या इसके उस्ताद इसकी तौसीक करते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि बंदा ठीक है, या इसके बारे में ये देखो कि ये बंदा किरदार का कैसा है, झूठ तो नहीं बोलता, और इसके लेन देन के मामलात कैसे हैं। आप इतनी कड़ी शराइत किसी बंदे के ऊपर लागू करके देखें, फिर देखें कि उसकी हदीस कैसे मुहद्दिसीन कबूल करते हैं। इतनी कड़ी शराइत, 300 के करीब उसूल हैं, उसूल हदीस में 300 के करीब शर्तें हैं कि कोई हदीस उनके ऊपर पूरी उतरे, फिर वो हदीस की किताब के अंदर दर्ज होगी। एक बात ये भी कहते हैं ये रसूलुल्लाह की हदीसें जो है वो मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ हदीसें भी अपनी किताबों के अंदर नकल कर दी, तो फिर इसमें क्या हुआ? इसमें भी जो है वो मुगालता डाल दिया जी। ज़ईफ़ हदीसें लेकर ही क्यों आए? जब उनको बयान ही नहीं करना था तो फिर लिखी क्यों? इमाम तिरमिज़ी ने क्यों लिख दी? अबू दाऊद ने क्यों लिख दी? तो पहली बात ये है कि मुहद्दिसीन के सामने 2 रास्ते थे, या तो इन हदीसों को छोड़ देते, लेते ही ना, लिखते ही ना, तो नतीजा क्या निकलता? बाद के दौर में वो हदीसें फिर लोगों के सामने आती और लोग परेशान होते रहते कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ़ है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने हदीसें नकल भी की और साथ लिख भी दिया कि इस हदीस के अंदर कमज़ोरी है, इस हदीस के अंदर ख़राबी है, लिहाजा इससे बच जाना। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है, कोई सही हदीस होती है और उसकी मुताबियत में, उसकी तौज़ीह के लिए, उसकी वजाहत के लिए कोई ज़ईफ़ रिवायत आ जाती है, तो पता लगता है कि इस हदीस का ये माना यूँ भी समझा जा सकता है। बात समझ रहे हैं?
حدیث کے اوپر جتنے بھی اعتراضات لیتے چلے آئیں گے، اللہ کے فضل سے ہم اس کا یوں ہی جواب دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے علم کے تحمل کو لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ خوش و خرم رکھے اس شخص کے چہرے کو کہ جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اس کے اوپر عمل کیا، پھر اسے آگے لوگوں تک بیان کر دیا، کیونکہ کتنے ہی بیان کرنے والے اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جتنی سننے والے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری کا ایک واقعہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے جسم کے اوپر پنکھا جو ہے وہ جل رہے ہیں اور مکھیاں نہیں بیٹھنے دے رہے۔ اپنے استاد امام وکیع سے کہا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، تو امام وکیع نے کہا ان قریب اللہ تجھ سے ناموس رسول کی حفاظت کا کام لے گا۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ کی احادیث کی کامل حفاظت کر کے امت تک پہنچائی۔ اور ایک اور واقعہ ان کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے وہیں قدم رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کی تعبیر اپنے استاد امام وکیع سے پوچھی تو امام وکیع نے کہا دنیا کے اندر تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے بنو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہی امام بخاری ہیں، بچپن میں نابینا تھے اور والدہ نے حرم کے اندر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی کہ اللہ اس کی نظر لوٹا دے، اس کی بنائی ٹھیک کر دے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ اللہ نے تیرے بیٹے محمد بن عبداللہ کو صحیح کر دیا، سلامت کر دیا۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔